السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم لوگ الدرس الثامن پڑھ رہے تھے، ترکیب اضافی اور ضمیر کی طرف اضافت کے تعلق سے پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم ضمیر اضافی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسے پڑھتے ہوئے ہم نے ٹیکسٹ کو پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم آئیے گفتگو والا پورشن ہم پڑھتے ہیں۔ تو بچوں، گفتگو جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گفتگو کو عربی میں المحادثہ کہا جاتا ہے۔ المحادثہ انگلش میں کنورسیشن، المحادثہ۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے اس بات چیت کا، گفتگو کا، وہ ہے من ھذا، من ھذا، یہ کون ہے؟ ہو از دس، من ھذا، یہ کون ہے؟ ہو از دس۔ اس کا جواب ہے ھذا مہندس، یہ ایک انجینئر ہے۔ دس از این انجینئر۔ ھذا مہندس، یہ ایک انجینئر ہے۔ دس از این انجینئر۔ اس کے بعد ہے بچوں ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہز نیم؟ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہز نیم؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ ہز نیم از احمد، ہز نیم از احمد، اسمہ احمد۔ من ھذہ، یہ کون ہے؟ من ھذہ، یہ کون ہے؟ ہو از دس، من ھذہ، ہو از دس، اور ہو از شی، یہ کون ہے؟ ھذہ معلمۃ، یہ ایک معلمہ ہے، یہ ایک لیڈی ٹیچر ہے۔ دس از اے لیڈی ٹیچر، دس از اے لیڈی ٹیچر۔ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہر نیم؟ اسمہا فاطمۃ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ ہر نیم از فاطمہ۔ حل ھذا طبیب، کیا یہ ایک ڈاکٹر ہے؟ حل ھذا طبیب، از دس اے ڈاکٹر؟ نعم ھذا طبیب، ہاں یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ یس، دس از اے ڈاکٹر۔ ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہز نیم؟ اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے۔ ہز نیم از محمد، ہز نیم از محمد۔ آگے کے سوالات ہیں بچوں۔ حل ھذہ ممرضۃ، حل ھذہ ممرضۃ، کیا یہ ایک نرس ہے؟ از دس اے نرس؟ حل ھذہ ممرضۃ، ممرضہ کے معنی نرس، آپ پڑھ چکے ہیں لیسن میں۔ از دس اے نرس؟ نعم ھذہ ممرضۃ، ہاں یہ ایک نرس ہے۔ یس، دس از اے نرس۔ ما اسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہر نیم؟ واٹ از ہر نیم؟ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ ہر نیم از زینب، ہر نیم از زینب۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ھذہ ساعۃ، دس از اے واچ۔ ھذہ ساعۃ، دس از اے واچ۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ whose watch is this؟ لمن ھذہ الساعۃ، whose watch is this؟ ھذہ ساعۃ محمد، یہ محمد کی گھڑی ہے۔ دس از محمد's واچ، دس از محمد's واچ۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ھذہ دراجۃ، دس از اے موٹر سائیکل اور دس از اے بائسیکل۔ دس از اے سائیکل اور موٹر سائیکل اور بائسیکل۔ لمن ھذہ الدراجۃ، یہ سائیکل کس کی ہے؟ whose bicycle is this؟ لمن ھذہ الدراجۃ، یہ سائیکل کس کی ہے؟ whose bicycle is this؟ ھذہ دراجتی، this is my bicycle، this is my bicycle اور this is my motor cycle اور this is my cycle۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہم نے جو گفتگو والا پورشن ہے المحادثہ، کنورسیشن، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو آپ اسے بار بار سوال کیجئے اور بار بار پڑھیے۔ من ھذا؟ ھذا مہندس۔ ما اسمہ؟ اسمہ احمد۔ من ھذہ؟ ھذہ معلمہ۔ ما اسمہا؟ اسمہا فاطمہ۔ حل ھذا طبیب؟ نعم ھذا طبیب۔ ما اسمہ؟ اسمہ محمد۔ حل ھذہ ممرضہ؟ نعم ھذہ ممرضہ۔ ما اسمہا؟ اسمہا زینب۔ ما ھذہ؟ ھذہ ساعۃ۔ لمن ھذہ الساعۃ؟ ھذہ ساعۃ محمد۔ ما ھذہ؟ ھذہ دراجہ۔ لمن ھذہ الدراجہ؟ ھذہ دراجتی۔ تو اس طرح سے عربی میں گفتگو کی جاتی ہے۔ تو آپ اس کی پریکٹس کیجئے اور گفتگو بھی کیجئے، اور اسے ان سارے سوالات کو ٹرانسلیشن کی اپنی کاپی پہ لکھیے اور پھر اسے مجھ سے چیک کروائیے۔ اگلا پورشن ہے بچوں، جملے مکمل کیجئے۔ خالی جگہیں ہیں جسے پر کرنا ہے ہمیں، ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ جملے مکمل کیجئے۔ تو سب سے پہلا ہے انا، انا۔ اب انا کے ساتھ آپ کچھ لا سکتے ہیں۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انا تلمیذ، میں طالب علم ہوں۔ انا اگر استاد ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں انا استاذ، میں استاد ہوں۔ انا معلم، میں معلم ہوں۔ یا لڑکی بھی کہہ سکتی ہے انا بنت، میں لڑکی ہوں۔ انا ممرضۃ، میں نرس ہوں۔ ڈاکٹر، وہ لڑکا کہہ سکتا ہے انا
طبیبن، لڑکی کہہ سکتی ہے انا طبیبتن، ٹھیک ہے بچوں. تو اپنے اکارڈنگلی آپ لا سکتے ہیں کچھ بھی. تو انا طالب، میں ایک طالب علم ہوں. انت مدرس، آپ ٹیچر ہیں. انت معلم، آپ ٹیچر ہیں. انت استاذ، آپ ٹیچر ہیں. ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے. ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے. ہی ممرضۃ، وہ نرس ہے. هل هذا قلم، کیا یہ قلم ہے؟ نعم هذا قلم، ہاں یہ قلم ہے. ما هذا، یہ کیا ہے؟ یا ما هذه، یہ کیا ہے؟ هذه ساعة، هذه ساعة، یہ گھڑی ہے. لمن هذه، یہ کس کی ہے؟ هذه الساعة لمحمد، یہ گھڑی محمد کی ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو ایک دفعہ پھر سے آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. ہوا خالی جگہ ہے تو ہوا محمد وہ کہہ سکتے ہیں. ہوا مہندس کہہ سکتے ہیں، وہ انجینئر ہے. ہوا طالب کہہ سکتے ہیں، وہ طالب علم ہے. ہوا مدرس کہہ سکتے ہیں، وہ استاد ہیں. ٹھیک ہے بچوں. ہیا ہے، ہیا، اب ہیا ممرضۃ کہہ سکتے ہیں، وہ نرس ہے. ہیا معلمۃ کہہ سکتے ہیں، وہ معلمہ ہے. اب اس کے بعد ہے بچوں حل ہذا، کیا یہ، آپ کچھ بھی لے آئیے. حل ہذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے. حل ہذا قلم، کیا یہ قلم ہے. حل ہذا مدرس، کیا یہ ٹیچر ہیں. کچھ بھی آپ لے آئیے، اسی کے اکارڈنگلی آپ جواب بھی لا سکتے ہیں. نام ہوا تو آپ کہہ سکتے ہیں نام ہوا طبیب، ہاں وہ ڈاکٹر ہیں. نام ہوا استاد، ہاں وہ استاد ہیں. نام ہوا مہندس، ہاں وہ انجینئر ہیں. اس کے بعد ہے ما، تو آپ لے آئیے ما ھذا، یہ کیا ہے. اب یا ما ھذہ، یہ کیا ہے. ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے. ھذہ ممرضۃ، یہ نرس ہے. کچھ بھی آپ لا سکتے ہیں. ھذہ کراسۃ، یہ کاپی ہے. لمن ھذا، یہ کس کا ہے. یا لمن ھذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ھذہ الکراسۃ لمحمد، یہ کاپی محمد کی ہے. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد ہے بچوں خالی جگہیں پر کیجیے. وہ تھا اوپر جملے مکمل کیجیے. اس کے بعد کیا ہے، خالی جگہیں پر کیجیے. خالی جگہیں اسے ہمیں بھرنا ہے. یہ سب ایکسرسائز نمبر 3، خالی جگہ پر کیجیے. نمبر 1 دیکھیے، خالی جگہ، اس کے بعد محمد. آپ کہہ سکتے ہیں اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے. اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے. یا ہوا محمد، وہ محمد ہیں. ٹھیک ہے. ھذہ، اب یہ لے آئیے ھذہ کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے. ھذہ ساعتہ، یہ اس کی گھڑی ہے. ھذہ بیتہ، یہ اس کا گھر ہے. اب یہاں دیکھیے این، کہاں. این بیت احمد، احمد کا گھر کہاں ہے. این مدرسۃ احمد، احمد کا اسکول کہاں ہے. ٹھیک ہے. این کتاب احمد، احمد کی کتاب کہاں ہے. تو اس کے اکارڈنگلی آپ لا سکتے ہیں. اس کے بعد بچوں ہے حل. اب حل ھذہ ساعتک، کیا یہ تمہاری گھڑی ہے. حل ھذہ ساعتک، کیا یہ تمہاری گھڑی ہے. اب اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں نعم ھذہ ساعتی، ہاں یہ میری گھڑی ہے. نعم ھذہ ساعتی، ہاں یہ میری گھڑی ہے. اس کے بعد ہے بچوں ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. اس کے بعد ہے محمد، اسمہ محمد. ھذا طبیب، ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے. اسمہ محمد، اس کا نام محمد ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد ہے بچوں ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے بعد ایکسرسائز نمبر 4 میں کیا ہے دیکھیے ذرا. ایکسرسائز نمبر 4 میں ہے درج ذیل مثال کی روشنی میں دیے گئے الفاظ، درج ذیل مثال کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کیجئے. یہ یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے بچوں. دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. درج ذیل مثال کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کیجئے. تو اب کیا ہے، مثال کیا ہے اور الفاظ کیا ہیں، یہ دیکھ لیجئے. یہ ہے بچوں مثال. ٹھیک ہے. یہ مثال ہے. مثال کیا ہے، ساعتن ایک لفظ ہے. اس کا استعمال جو ہے، ساعتن جو یہ لفظ ہے، اس کا استعمال، یہ ساعتن جو لفظ ہے اس کا استعمال ضمائر کی طرف اضافت کر کے کیا ہے. تو ساعتن کے معنی گھڑی کیا آتے ہیں. ساعتی، میری گھڑی. ساعتی، میری گھڑی. ساعتنا، ہماری گھڑی. ساعتکا، تمہاری گھڑی. ساعتکم، تم سب کی گھڑی. ساعتکی، تمہاری گھڑی لڑکی کے لیے. ساعتکنہ، تم سب کی گھڑی اس کے لیے مؤنث کے لیے. تم سب عورتوں کی یا تم سب لڑکیوں کی گھڑی. ساعتکنہ، تم سب کی گھڑی. ساعتہ، اس کی گھڑی مذکر کے لیے. ساعتہم، ان سب کی گھڑی مذکر کے لیے. ساعتہا، اس کی گھڑی مؤنث کے لیے. ساعتہن، ان سب کی گھڑی اس کے لیے مؤنث کے لیے. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ضمیر کی طرف استعمال کیا ہے. ساعتن کو ضمیر کی طرف استعمال کیا گیا ہے. ساعتن کو ضمیر کی طرف. مثال کے طور پہ ساعتن ایک لفظ ہے، اس میں پہلے استعمال کیا ہے ضمیر متکلم کی طرف. ساعتی، میری گھڑی.
اس کے بعد استعمال کیا ساعتنا، ساعتنا ہم سب کی گھڑی، ساعتنا ہم سب کی گھڑی. اس کے بعد ہے ساعتک تیری گھڑی مذکر کے لیے. اس کے بعد ہے ساعتکم تم سب کی گھڑی مذکر کے لیے، ساعتکم تم سب کے لیے، تم سب کی گھڑی مذکر کے لیے. اس کے بعد ہے ساعتکی تمہاری گھڑی، مؤنث کو جب ہم کہیں گے کسی لڑکی کو کہیں گے تب کہیں گے ساعتکی تمہاری گھڑی. اس کے بعد ہے ساعتکنا تم سب کی گھڑی مؤنث کے لیے، یعنی تم سب لڑکیوں کی یا تم سب عورتوں کی گھڑی. اس کے بعد ہے ساعتہ اس کی گھڑی مذکر کے لیے. اس کے بعد ہے ساعتہم ان سب کی گھڑی مذکر کے لیے، ساعتہم. اس کے بعد ہے ساعتہا اس کی گھڑی مؤنث کے لیے. اس کے بعد ساعتہن ان سب کی گھڑی مؤنث کے لیے. تو بچوں میں نے جیسا کہ تم لوگوں کو اس سے پہلے بتایا تھا ضمائر پڑھاتے وقت، یا کا مطلب میرا، نا کا مطلب ہمارا. ساعتی یا کا مطلب میرا، ساعتی میری گھڑی، نا کا مطلب ہمارا. اب کوئی بھی آپ لفظ لے آئیے، ساعتنا ہماری، کا مطلب تیرا مذکر کے لیے، ساعتکا تیری گھڑی. کم کا مطلب تم سب کا، کم یہاں دیکھیے، کم کا مطلب تم سب کا، ساعتکم تم سب کی گھڑی. کی کا مطلب تیرا مؤنث کے لیے تو ساعتکی تیری گھڑی. کننا کا مطلب تم سب کا مؤنث کے لیے تو ساعتکننا تم سب کی گھڑی. ہو کا مطلب اس کا مذکر کے لیے تو ساعتہو اس کی گھڑی. ہم کا مطلب ان سب کا مذکر کے لیے تو ساعتہم ان سب کی گھڑی. ہا کا مطلب اس کا یہ مؤنث کے لیے تو ساعتہا اس کی گھڑی. ہننا کا مطلب ان سب کا مؤنث کے لیے تو ساعتہن ان سب کی گھڑی. تو یہ ہے مثال بچوں. اب اس مثال کی روشنی میں باقی جو الفاظ ہیں اسے استعمال کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ مدرستن ہے، اب آپ اس کو استعمال کیجئے. مدرستی میرا اسکول، مدرستنا ہمارا اسکول، مدرستکا تیرا اسکول، مدرستکم تم سب کا اسکول، مدرستکی تیرا اسکول لڑکی کے لیے، مدرستکننا تم سب کا اسکول اس کے لیے لڑکی کے لیے، مدرستہو اس کا اسکول لڑکی کے لیے، مدرستہم ان سب کا اسکول لڑکی یہ مدرستہو اس کا اسکول لڑکا کے لیے، مدرستہم ان سب کا اسکول لڑکا کے لیے، مدرستہا اس کا اسکول لڑکی کے لیے، مدرستہن ان سب کا اسکول لڑکی کے لیے. اب اسی طرح سے یہ سارے الفاظ کو استعمال کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بیتن ہے تو بیتی میرا گھر، بیتنا ہم سب کا گھر، بیتکا تیرا گھر، بیتکم تم سب کا گھر، بیتکی تیرا گھر مؤنث کے لیے، بیتکننا تیرا گھر مؤنث تم سب کا گھر مؤنث کے لیے، بیتہو اس کا گھر مذکر کے لیے، بیتہم ان سب کا گھر مذکر کے لیے، بیتہا اس کا گھر مؤنث کے لیے، بیتہن ان سب کا گھر مؤنث کے لیے. اس کے بعد ہے حقیبتن. حقیبتن کے معنی بیگ. حقیبتی میرا بیگ، حقیبتنا ہم سب کا بیگ، حقیبتکا تیرا بیگ، حقیبتکم تم سب کا بیگ، حقیبتکی تیرا بیگ مؤنث کے لیے، حقیبتکننا تم سب کا بیگ مؤنث کے لیے، حقیبتہو اس کا بیگ مذکر کے لیے، حقیبتہم ان سب کا بیگ یہ مذکر کے لیے، حقیبتہا اس کا بیگ مؤنث کے لیے، حقیبتہن ان سب کا بیگ مؤنث کے لیے. اس کے بعد ہے قلم. قلم مانے قلم تو قلمی میرا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم، قلمکا تیرا قلم، قلمکم تم سب کا قلم، قلمکی تیرا قلم مؤنث کے لیے، قلمکننا تم سب کا قلم مؤنث کے لیے، قلمہو اس کا قلم مذکر کے لیے، قلمہم ان سب کا قلم مذکر کے لیے، قلمہا اس کا قلم مؤنث کے لیے، قلمہن ان سب کا قلم مؤنث کے لیے. اس کے بعد ہے سیارتن کار. سیارتی میری کار، سیارتنا ہم سب کی کار، سیارتکا تیری کار، سیارتکم تم سب کی کار، سیارتکی تیری کار مؤنث کے لیے، سیارتکننا تم سب کی کار مؤنث کے لیے، سیارتہو اس کی کار مذکر کے لیے، سیارتہن سیارتہم ان سب کی کار مذکر کے لیے، سیارتہا اس کی کار مؤنث کے لیے، سیارتہن ان سب کی کار مؤنث کے لیے. غرفتن کے معنی کمرہ. غرفتی میرا کمرہ، غرفتنا ہمارا کمرہ، غرفتکا تیرا کمرہ، غرفتکم تم سب کا کمرہ، غرفتکی تیرا کمرہ مؤنث کے لیے، غرفتکننا تیرا کمرہ تم سب کا کمرہ مؤنث کے لیے، غرفتہو اس کا کمرہ مذکر کے لیے، غرفتہم اس کا کمرہ مذکر کے لیے، غرفتہا اس کا کمرہ مؤنث کے لیے، غرفتہن اس کا کمرہ ان سب کا کمرہ مؤنث کے لیے. تو بچوں یہ ہم نے جو مثال دی ہوئی تھی اس کے اکارڈنگلی ہم نے ضمیر کی طرف اضافت کر لیا. ہم نے ضمیر کی طرف ان سارے الفاظ کی اضافت کیا. پہلے مدرستن کی اضافت کی، پھر بیتن کی اضافت کی، پھر حقیبتن کی اضافت کی، پھر قلمن کی اضافت کی، پھر سیارتن کی اضافت کی، پھر غرفتن کی اضافت کی. ان سارے الفاظ کی ہم نے اضافت کی ہے کس کی طرف؟ ضمائر کی طرف. اور اس لیسن میں ہم نے ضمیر کی طرف اضافت کو ہی دراصل ہم نے پڑھا ہے. تو بچوں یہ پورشن جو ہے آپ اچھی طریقے سے پورا کا پورا آج جتنا پڑھایا گیا اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے، اور پھر آگے کا ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں.